مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، یہ خط لکھا ہے منڈی بہاؤالدین سے جناب محمد ارسلان صاحب نے. آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بدعت اور اجتہاد میں کیا فرق ہے. تو بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے. نیز فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دو میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں. بدعت دین میں ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں جس کی دلیل یا نظیر قرآن و سنت نیز زمانہ خلفائے راشدین میں نہ پائی جاتی ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفتا ورہبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے اپنے رسول پے در پہ بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل عطا کی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا. اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو صرف ان پر یہ لکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرے. دین میں نئی چیز ایجاد کر کے داخل کرنا بدترین گناہ ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا. ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. دین کے پائے تکمیل پر پہنچنے کے بعد اس میں نئی چیز داخل کرنے کی کوشش کرنا اور اسے احکام الہی اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ امور کی حیثیت دینا بدترین گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کہ آگاہ رہو اللہ کے حمد و ثنا کے بعد کہ سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے اور تمام طریقوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور دین میں ہر نئی چیز، سب سے بری چیز دین میں ایجاد کی ہوئی نئی چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے. لہذا بدعت کے حوالے سے باقی معقولات اور مشروبات پر یہ قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ فلاں چیز آپ علیہ السلام کے زمانے میں کب تھی یا فلاں کھانا آپ کے زمانے میں کب تھا، اگر یہ دین میں یہ چیزیں اگر بدعت ہے تو پھر وہ سارے کھانے پینے اور رہائش اور گاڑیاں یہ سب بدعت ہو جائے گی. حالانکہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک عادات ہے اور ایک عبادات ہے. عبادت دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حدیث کے مطابق، آپ کے اسوہ کے مطابق عمل کرنے کا نام سنت ہے، دین ہے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہمارے امر یعنی دین میں کوئی نئی چیز نکالی
تو وہ مردود یعنی نامقبول ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی شخص ایسا عمل دین کے حوالے سے ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جو ہماری سنت کے مطابق، جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ مردود ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بدعت ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے تمام نیکیوں کو، تمام اچھائیوں کو جو ہے وہ کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدعتی کی توبہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک وہ بدعت کرنا چھوڑ دے۔ بدعت کرتے ہوئے اگر وہ توبہ بھی کرے گا، اللہ نہ اس کی توبہ قبول کرے گا، نہ اس کے صدقات و خیرات قبول کرتا ہے۔ اور جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے تو اجتہاد جو ہے یہ جہد سے ہے، اس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، یہ بدعت کے ہم معنی نہیں ہیں۔ اجتہاد کا معنی کوشش کرنے کے ہیں، یعنی جن امور میں قرآن و سنت کے احکام موجود نہ ہو یا معلوم نہ ہو تو ان میں امثال و نظائر، ان جیسے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، ان اوصاف کو، ان صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو غیر موجود عمل یا جو چیز پیدا ہو چکی ہے، جو اب درپیش ہے، اس میں وہ صفات موجود ہے جو پہلے قرآن و سنت میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو موجود جو عمل ہے ان میں اگر کوئی مطابقت ہے تو ایک مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے وہی حکم اس نئی چیز پر لگاتے ہیں جو پہلے جس چیز کا حکم تھا، تو اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ بدعت سے بالکل مختلف ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتہاد کے حوالے سے اس کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کی تحسین کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے، کوئی حاکم کوشش کرتا ہے، کوئی مجتہد اور فقیہ کوشش کرتا ہے، اور اجتہاد کرنے کے بعد بحث و مباحثہ، مشقت، تکلیف اور تمہیز کے بعد اگر وہ فیصلہ کر دیتا ہے، وہ کوئی فتویٰ لگا دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان اصاب فلہ اجران و ان اخطأ فلہ اجر واحد، اگر وہ درست فیصلہ کر پائے قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق، اگر وہ فیصلہ اس کا اجتہاد اگر ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اور ڈبل اجر ہے۔ لیکن اگر وہ غلطی کر بیٹھا، اپنی اس نے کوشش کی، لیکن کوشش اور سوچ میں اور بحث مباحثہ کے نتیجے میں جو فتویٰ اس نے دیا یا جو حکم اس نے جاری کر دیا وہ غلط تھا یا وہ غلطی پر منتج تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا پھر بھی اسے اپنی کوشش اور محنت کا جو ہے وہ ایک اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت رسول کے مطابق آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اللہ نے قرار دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دینی معاملات میں اجتہاد اور کوشش کر کے صحیح امور تک پہنچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔